السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی تختی کے بارے میں جس میں کائنات کا ہر راز لکھا ہوا ہے اور انسانوں کی موت و حیات کے حوالے سے بھی ہر چیز اس میں درج ہے۔ اس تختی کو لوح محفوظ کیوں کہا جاتا ہے اور یہ کس چیز سے بنی ہے؟ سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے چینل مروا اسٹوڈیوز پر خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں اس سے آپ کے دینی علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں لوح محفوظ کی حقیقت کے بارے میں جانیں گے۔ معزز ناظرین، ہم بچپن سے لوح محفوظ کے بارے میں سنتے آئے ہیں، لیکن یہ کہاں ہے، کس چیز سے بنی ہے، اس کی معلومات بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، لوح عربی زبان میں تختی کو کہتے ہیں اور محفوظ کا مطلب ہے جس کی حفاظت کی جائے، یعنی ایسی تختی جو محفوظ کی گئی ہو۔ اسے لوح محفوظ، ام الکتاب اور کتاب المکنون بھی کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے لوح محفوظ کا نام کیوں دیا گیا؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ تمام مخلوقات اور شیاطین کی پہنچ سے دور ہے اور کمی بیشی سے پاک ہے، اسی لیے اسے محفوظ تختی کا نام دیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے قلم کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے عرض کی، اے باری تعالیٰ، کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اب سے لے کر جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب لکھ دے۔ اور پھر اس قلم نے لوح محفوظ میں ہر چیز کو درج کر دیا، مراد کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر چیز کے بارے میں اس میں لکھ دیا گیا ہے۔ پیارے دوستو، لوح محفوظ میں رزق، موت و حیات، اعمال، اس کے نتائج اور ان پر نافذ ہونے والے فیصلوں اور ایک ایک لمحے کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے، اور دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں جو اس میں محفوظ نہ ہو۔ اس دنیا میں کتنے لوگ آئیں گے، کس وقت پر آئیں گے، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کس پر کون سی آزمائش آئے گی، الغرض پہاڑ سے لے کر ریت کے ذرے تک ہر ایک چیز کی ہر لمحے کی خبر اس میں محفوظ کر دی گئی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اشارہ ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، اور مخلوق کا ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا ہے۔ یہاں پر ایک سوال اور جنم لیتا ہے کہ سب سے پہلے اس قلم نے لوح محفوظ میں کیا لکھا ہوگا؟ تو اس کا ذکر بھی ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز لوح محفوظ میں یہ لکھی کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ جس نے میرے فیصلے کو تسلیم کر لیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں نے اس کو صدیق لکھا اور اس کو صدیقین کے ساتھ اٹھاؤں گا، اور جس نے میرے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پر صبر نہیں کیا اور میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، وہ میرے سوا جسے چاہے اپنا معبود بنا لے۔ ایک اور حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ یہ تحریر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس عرش پر موجود ہے۔ دوستو، جس طرح اللہ پاک، اس کے فرشتے، یوم آخرت اور تمام سابقہ رسولوں پر ایمان لانا لازم ہے، اسی طرح سے لوح محفوظ پر ایمان لانا بھی لازم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز ایک واضح کتاب میں موجود ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں کہ لوح محفوظ کہاں ہے اور کتنی بڑی ہے۔ مفسرین کے مطابق لوح محفوظ عرش کی دائیں جانب ہے اور اس کی لمبائی 100 سال کی مسافت پر ہے۔ تفسیر ابن قصیر میں ہے کہ لوح محفوظ کی چوڑائی مشرق و مغرب کے برابر ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ لوح محفوظ کس چیز سے بنی ہے۔ دوستو، لوح محفوظ ان چیزوں میں سے ہے جن کی حقیقی کیفیت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ البتہ احادیث میں کچھ کیفیات کا بیان ملتا ہے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے اور اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور اور اس کی لکھائی بھی نور ہے۔ لوح محفوظ کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ بروج میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بلکہ یہ بڑی عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن مجید کی اصل لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر انسان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی خبر لوح محفوظ میں موجود ہے تو پھر کیا دعاؤں سے انسان کے حالات بدل سکتے ہیں؟ کیا انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ تقدیر کے حوالے سے روایات میں ہے کہ یہ 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی تقدیر جو کہ عام انسانوں کی دعاؤں سے بدل جاتی ہے، لہذا جب کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے۔ اگر دعا فوراً قبول نہ ہو تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی دعاؤں کی وجہ سے بدل دیتا ہے، اور تیسری تقدیر وہ ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ تقدیر کبھی بھی نہیں بدل سکتی۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھ دیا گیا ہے وہ ہو کر رہے گا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کچھ بدلنا چاہے تو بے شک وہ ہر چیز بدلنے پر قادر ہے۔ اور بعض انبیاء اور نبی کی تقدیریں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو صحیفوں کی شکل میں عطا فرماتا ہے اور وہ ان کی دعاؤں سے بدل جاتی ہیں۔ موت، رزق، اعمال اور اس کے نتائج اور ان پر نافذ ہونے والے فیصلوں کا بیان لکھا ہے۔ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اسے قضاء و تقدیر بھی کہتے ہیں۔ لوح محفوظ کون سے آسمان پر ہے اور کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ عرش عظیم کے اوپر ہے یا نیچے؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو ایک کتاب لکھی کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ وہ کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس عرش کے اوپر ہے۔ فتح باری میں اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے، اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ کی عرض یہ ہے کہ یہ کتاب لوح محفوظ ہے اور عرش کے اوپر ہے۔ ہر دن اللہ تعالیٰ اس میں 36 مرتبہ نظر کرتا ہے، کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو مارتا ہے، کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کو غربت دیتا ہے، کسی کو ذلت، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ معزز ناظرین، لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو مامور کیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم آسمان والوں سے متعلق نازل کرتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس کو حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اگر اس میں کوئی حکم دنیا والوں سے متعلق ہو تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ لہٰذا قیامت میں بھی سب سے پہلے لوح محفوظ سے حساب ہوگا کہ تو نے ہمارے احکامات کو پہنچایا کہ نہیں، اور وہ جواب دے گی، جی ہاں، سارے احکامات پہنچا دیے تھے۔ اور پھر وہ عرض کرے گی، حضرت اسرافیل علیہ السلام میرے حق میں گواہی دیں، اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام لوح محفوظ کی تصدیق کریں گے، جس پر لوح محفوظ اللہ کا شکر ادا کرے گی۔ حدیث میں ہر بیماری کے حوالے سے ایک نسخہ بھی لوح محفوظ سے ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل نے مجھے ایک ایسی دوا بتائی جو ہر ایک بیماری کے لیے شفا ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ نسخہ میں نے لوح محفوظ سے حاصل کیا ہے۔ نسخہ یہ ہے کہ کسی صاف برتن میں بارش کا وہ پانی لیں جو چھت پر نہ بہا ہو، پھر اس پانی پر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ، 70 مرتبہ آیت الکرسی، 70 مرتبہ سورہ اخلاص، 70 مرتبہ سورہ فلق، 70 مرتبہ سورہ ناس، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اسے پڑھیں، پھر 7 دن تک روزہ رکھیں اور افطار اسی پانی سے کریں، بہت جلد فائدہ حاصل ہوگا۔ پیارے دوستو،
آج کی ویڈیو میں ہمیں ایک بہت بڑا درس ملتا ہے، وہ یہ کہ اگر روزمرہ کی زندگی میں ہم بھی کسی کام کے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اسے باقاعدہ منصوبے کے تحت انجام دیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کائنات کو بنانا چاہا تو اس نے لوح محفوظ میں ہر چیز کو محفوظ کر دیا۔ اسی طرح سے جب ہم بھی اپنے روزمرہ کے کاموں کو ترتیب دے کر سر انجام دیں گے تو ہمارا ہر کام وقت پر ہو جائے گا اور ہم زندگی میں کامیابی حاصل کر لیں گے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور ہمارے چینل مروا اسٹوڈیوز کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔